السلام علیکم، نمستے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے خودکشی کے حوالے سے، جو آئے دن ہم سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ رات کو جیسے کہ تقریباً 9-10 کا ٹائم تھا تو پتہ چلا کہ بھئی عمر کوٹ کے اندر راما پیر جو مندر ہے اس کے قریبی گھر ہے، تو وہاں پہ رام چند نامی لڑکے نے خودکشی کی ہے۔ تو سن کے بڑا افسوس ہوا اچانک سے، کیونکہ ہم بھی اسی کے کہیں قریبی رہ رہے ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ دیکھیں، کسی کے اوپر بات کرنی تو بڑی آسان ہے، جب ان کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے تو ان کو ہی پتہ ہوگا کہ بھئی اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، مگر کم سے کم وہ اپنی تو جان لے کے گیا، مگر پیچھے والوں کو بھی وہ سمجھ لو مار کے گیا ہے۔ تو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ کم سے کم کہیں نہ کہیں نہ ہو، تو ایسے موقع پر جب ایسا کوئی معاملات آتے ہیں تو بندہ گھر سے کہیں تھوڑا دور چلا جائے، یا اپنے رشتہ داروں سے کہیں دور چلا جائے، کوئی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ کم ہو سکے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا قدم لینا آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے تو اپنی زندگی جو ہے 5 منٹ کے اندر ختم کر دی، مگر جو ان کے پیچھے جو گھر والے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ بندہ تو چلا گیا، اس نے تو اپنی زندگی ختم کر دی، مگر اس نے صرف اپنی زندگی ختم نہیں کی ہے، اس نے جو پیچھے اس کے جو خاندان ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان سب کی زندگی اس نے تباہ اور برباد کی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کبھی قدم اٹھانے سے پہلے کبھی بھی ایک تو ویسے اللہ کرے کبھی ایسا دن نہ آئے، کسی کے اوپر بھی نہ آئے، جس کے اوپر بیتتی ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، کہ اس کو ہر چیز کا احساس ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں۔ تو پھر رات کو جیسے ہم سوئے تو صبح ہوئی ہے، تو میں نے جیسے ہی موبائل اپنا آن کیا، ہم فیس بک پہ گئے تو دیپ کوہلی، اس کی ہم نے پوسٹیں صبح صبح اٹھ کے پڑھی ہے۔ جو BBA سیکنڈ ایئر سندھ یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بھی رات کو لیٹ نائٹ خودکشی کی ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ دیکھیں، آپ تو اپنی زندگی سے چلے گئے، دیکھیں پیچھے جو آپ کے اور بھائی بہن ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، آپ کے جو بابا ہے، آپ کی امی ہیں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ساری سوچنی چاہیے تھی ان کو، کم سے کم اتنا بڑا قدم لیا ہے، اور اس کی صاف شفاف جو ہے وہ جانچ بھی کی جائے، جانچ پڑتال بھی کی جائے، تو تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ ان کی جو پوسٹیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے دوستوں کا، ان کی پوسٹیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو دیپ لڑکا تھا وہ بالکل ہی اس طرح کا یہ لڑکا نہیں تھا، بالکل آنیسٹ پرسن لڑکا تھا، بہت خوش طبیعت کا جو یہ لڑکا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ایسی کیا وجوہات آئی سامنے کہ اس کو اتنا بڑا قدم لینا پڑا۔ اور دوسری بات، مشکلات ہر کسی کے اوپر آتی ہے، ہر کسی کے، بولتے ہیں نا کہ عروج کے اوپر زوال ہوتا ہے، تو یہ ہر چیز ہوتی ہے، انسان کو کم سے کم ان چیزوں کا، اب وہ اگر سندھ یونیورسٹی BBA کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس طرح کا قدم اٹھا رہا ہے، تو پیچھے جو ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں بالکل، ان کو تو اتنی ہے نہیں، وہ سمجھ لیں ان میں اتنی نالج نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھے، اور ان کو اب ہم بولے کہ آپ نے ایسی سوچ کیوں رکھی ہے، کیونکہ جب ہمارے جو پڑھا لکھا شعور ہے وہ اگر اس طرح کے قدم اٹھائے گا اور اس طرح کے معاملات کرے گا، تو جو ہمارے ان پڑھ ہیں تو ان کے اوپر تو ہمیں کوئی سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو تو اتنی نالج نہیں ہے۔ جب ہم اتنی ساری کتابیں پڑھ کے اور ایسے معاملات کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے آپ کو کیا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، صبح میں نے رات کو ایک پوسٹ پڑھی کہ بھئی رام چند نامی شخص نے خودکشی کی ہے، تو بڑا افسوس ہوا مجھے سن کے۔ تو صبح جب اٹھے ہیں تو دیپ نامی لڑکا جو BBA سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے خودکشی کی ہے۔
تو یہ چیزیں ساری سن کے بڑا حیران پریشان رہ گیا. ایک جو ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، اگر وہ بھی اس طرح کے جب معاملات کرے گا تو جو ہمارے ان پڑھ کر رہے ہیں ان کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کہ وہ یہ خودکشی کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کرنا، خودکشی کرنا. خودکشی ہر مذہب میں حرام پائی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم سے ہے تو ان میں کوئی خودکشی جائز یہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو کم سے کم اگر انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے، ہر کسی کے اوپر آتا ہے، بس کوئی ہینڈل کر جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا تو پھر یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. تو دیکھیں آپ، حیدرآباد کے اندر جو تعلیم کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے اگر اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آئیں گے تو ہمارے جو آنے والے مستقبل ہے تو اس میں ہماری کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں ہے. اگر اس طرح کے معاملات، ہمارے بہت اسٹوڈنٹ پڑھے لکھے ہیں، ہوشیار ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہ لڑکا بہت ہوشیار بھی تھا پڑھنے کا، مگر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو اپنے ماں باپ کو کم سے کم خوش نہ رکھ سکا؟ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ جو انہوں نے کتنے خواب لے کے اس کو حیدرآباد بھیجا ہوگا کہ آپ پڑھ کے اپنے گھر کا بھی مستقبل بنائے اور اپنا بھی مستقبل بنائے. تو یہ مستقبل بنایا ہے. آج اس کے گھر کے اوپر جب یہ ایمبولینس جنازہ لے کے گئی ہوگی تو ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ انہوں نے اس لیے اس کو بھیجا تھا وہاں پڑھنے کے لیے. اگر تو اس نے خودکشی نہیں کی ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو اس پہ مجبور کس نے کیا اس کو؟ اور دوسری پوسٹیں بھی میں کل سے پڑھ رہا ہوں کہ جو ابھی ایم ڈی کیٹ کی جو ٹیسٹ ہوئی ہے اس کے اندر بھی کافی ناانصافیز ہوئی ہیں. مثلا پیپر وائرل ہو گیا، یہ چیزیں. تو اس میں بھی ایک دو میں نے واقعات دیکھے ہیں فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. تو بڑا دکھ ہوا یہ بھی سن کے کہ لوگوں کے رد عمل آ رہے ہیں، اس کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں کہ کسی کی پوسٹ میں نے پڑھی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری بہن نے جو زہر پی لیا ہے شکر کے اندر آئی تھنک. تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کے بھی کہ بھائی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ہر مصیبت کا حل نہیں ہے. جب ہم خود روڈوں کے اوپر نہیں نکلیں گے، ہم ان چیزوں کے اوپر ایکشن نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ گھر بیٹھ کے کسی کی پوسٹ پڑھ کے اس کے اوپر افسوس لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں، ان کے اوپر ایکشن لیں اور ان کے اوپر آپ آ کے احتجاج کریں تاکہ آپ کا آگے کا جو آنے والے بچوں کا مستقبل ہے وہ اچھا ہو. مگر نہ، آپ اسی طرح سندھ یونیورسٹی کے اندر سے، سندھ یونیورسٹی کے باہر سے، ہر جگہ سے آپ نے ایسے ہی لاشیں اٹھاتے رہنی ہیں. دوسری بھی ایک بات تھی کہ ہم نے کراچی کی کل پرسوں پوسٹ پڑھی ہے، ہمدرد یونیورسٹی کا جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تعلیمی یافتہ تھا، اس کی مثلاً گولی لگی، لاش ملی ہے. 2 دن کے اندر وہ کمرے میں پڑی رہی. ان کا پوچھنے والا کون ہے؟ ان سارے سوالاتوں کے جواب جو ہیں بڑے مشکل اور جو ہے گزارت بنے ہوئے ہیں. مگر یہ اسی طرح گزارت بنی رہیں گی جب تک ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ افسوس لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں، ان کے اوپر بالکل انکوائری کروائیں تاکہ آگے جو آنے والا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو. ورنہ اسی طرح آپ نے لاشیں اٹھاتے رہنی ہیں. اس کا کوئی بھی ذمہ وار نہیں ہے. انہوں نے صرف یہی بولا جانا ہے کہ بھئی اس نے خودکشی کی ہے، مگر اس کی صاف شفاف جانچ ہو، اس سے پتہ چلے کہ بھئی ہاں اس نے خودکشی کی ہے. اگر کی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اگر اس کو گھر سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، یا گھر کی کوئی مجبوریات تھی، یا کالج کی طرف سے کوئی مجبوریات تھی، یا کوئی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی مجبوریات تھی، کیا تھی، آخر ریزن پتہ چلے. اگر پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہو کے اگر اس طرح کے معاملات کرے گا تو اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اس کا جواب میں سوچتا ہوں کہ دنیا کا ہر وہ شخص پوچھے گا، مگر پوچھے گا صرف وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے.
ریئل لائف میں کوئی بھی جا کے نہیں پوچھتا ہے، انہوں نے صرف یہی لکھنا ہے کہ افسوس ہوا سن کے، بس یہی سن کے 2 دن بعد وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس کے 10 دن بعد کوئی پھر اور نیا واقعہ جو ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ مشکلات تو بالکل ان کے اوپر ہیں، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی مشکلات ہر کسی کے اوپر آتی ہیں، مگر اس کا جواز بالکل قطعی وہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے اپنی زندگی کا ہے جو انت کرنا ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بزدل انسان کا کام ہے، مشکلات کا فیس کریں، سامنا کریں، اس کے ڈٹ کے اس کے سامنے رہیں، اس کے آگے کھڑے رہیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 20 یا 30 میٹر کی رسی لی اور پنکھے سے لٹکائی اور پھانسی کھائی، ختم۔ یہ تو آپ کا کوئی مستقبل میں سوال ہی نہیں ہے، اگر سوچ سمجھ کے بندہ کوئی کام کرے۔ میں نے ایک انٹرویو کل پرسوں سنا تھا امیتابھ بچن کا، امیتابھ بچن نے بولا تھا کہ میرے اوپر اتنا مشکل وقت آیا تھا کہ میرے پاس ایک ٹائم کھانے کا جو کھانے کے پیسے ہوتے نا وہ بھی نہیں تھے۔ یہ بوجہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بندہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں، مگر یہ بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ ریئل باتیں ان کی تھیں۔ انہوں نے بولا کہ میری جو فیکٹری ہے وہ اتنی مثلا نقصان میں آ گئی تھی کہ میں نے میرا جو گھر ہے، میرا کاروبار سارا تباہ برباد ہو گیا، میں بالکل زیرو ہو گیا۔ اس کے بعد دھیرو بھائی امبانی نے مجھے اتنے پیسے دینے کی آفر کی، مگر میں نے نہیں لی، اور میں نے ڈٹ کے مشکلات کا سامنا کر کے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، اور پھر میں نے اپنا جو ہے یہ کریئر بنایا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اسی جگہ پہ سندھ کا کوئی باشعور، پاکستان کا کوئی باشعور انسان میرے خیال سے ہوتا تو وہ صرف اس نے 20 میٹر کی جو ہے وہ رسی لینی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا۔ یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری تعلیم کی بھی نااہلی ہے، ہر چیز کی نااہلی ہے۔ ہم یونیورسٹیوں کے اندر سے جا کے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس کی ہاسٹلوں سے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں سے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اس ایسی پڑھائی سے تو میں کہتا ہوں اچھا ہے کہ بندہ جا کے کہیں جو ہے نا اپنے نوکری کر لے، چھوٹی موٹی کوئی تگاری کا ہی کام کر لے، اس سے بہتر ہے 1000 گنا۔ اگر خودکشی کرنا اگر اتنا آسان ہے تو میں کہتا ہوں اس سے اچھا تو بندہ ایسی تعلیم سے تو اچھا ہے کہ وہ جا کے کوئی تگاری کا کام کر لے، کوئی ایسا کوئی روزگار کر لے کہ اس کے اندر اس کے 4 کم جو ہے وہ 2 ٹائم کا جو چولہا وہ جل سکے۔ مگر یہ حل نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے جاؤ اور آپ کے بعد میں آ کے ہمیں یہاں پتہ چلے کہ اس شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ تو خودکشی جو ہے بالکل ہی اس سوال کا جواب نہیں ہے، اس مصیبت کا حل نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے بالکل ہی بائیکاٹ کیا جائے۔ جو یہ دیپ کا ہم نے واقعہ سنا ہے، جو ہم نے صبح سے پوسٹیں پڑھی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ کچھ بول رہے ہیں کہ اس کو گھر سے پریشرائز تھا، کوئی بولتا ہے یونیورسٹی سے پریشرائز تھا، کوئی بولتا ہے کچھ مالی حالات کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو کافی معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم نے ان کے سنے بھی ہیں اور فیس بک کے اوپر دیکھے بھی ہیں۔ تو بالکل اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ کسی کا بھی قصور ہو، چاہے اس کے گھر والوں کا قصور ہو، چاہے کسی اور شخص کا اس کے اوپر قصور ہو، تو اس کا بالکل صاف شفاف اس کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ یہ بالکل قطعی ہی ہمیں منظور نہیں ہے کہ اس طرح کے شخص اگر پھانسی کھاتے ہیں یا کوئی ایسا معاملات کرتے ہیں یہ ہمیں قبول ہو، یہ کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ یہاں سے ہم جو بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ اپنے تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس میں شعور آئے، ایسا شعور نہ آئے کہ کل کو ہمیں اداسی اور رو دھو کے ان کو قبول کرنا پڑے۔ تو قطعی یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے صرف اپنے زندگی کا تو گلا گھونٹا ہے، اس میں اس کے گاؤں میں یا اس کے قریبی جو شہری ہیں وہ اگر ان کے رشتہ دار کچھ اگر ایسے واقعات سنیں گے تو وہ قطعی اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے، چاہے کراچی ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے کوئی ادر سٹی ہو، یہ قطعی وہ نہیں بھیجیں گے۔ وہ بولیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر کے 2 ٹائم کی روزی کما سکے۔
تو یہ بالکل بہت افسوس ہوا ہے اس واقعے کے اوپر، ہمیں بہت ہی افسوس ہوا ہے، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو بس اب تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی، باتیں کافی زیادہ ہیں، تو اجازت چاہوں گا آپ سے، نمستے۔